ضلع میاں سے تحصیل پیپلا. جی جی بتائیے گا. جی صاحب میرے بچے کو 3-4 سال ہو گئے سایہ ہے اس کو. ٹھیک ہے. سایہ ہے تو سایہ ایسا ہے جو خواب کے ذریعے گندے خیال گندے وسوسے اور اس کے ذریعے نا گندے خیال اور وسوسے کی وجہ سے نا اس کو ناپاک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے تو میں جی یہ غلط خیالات جو ایک ذہن میں عجیب سی چیزیں جس طرح کہتے ہیں نا وہ ایک ایسے خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے جو انسان کو رات کے وقت مطلب ایک غلط سچویشن میں لے جاتا ہے. اس حوالے سے ذرا آگاہی چاہ رہی ہیں ان کا بچہ. پہلے بات تو حمزہ بھائی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو سایہ جنات یہ اصل میں شیاطین ہے. ٹھیک ہے. شیاطین کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی یہ ہو جاتا ہے معاملہ گھروں کے اندر دخل اندازی بھی وہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ یہ انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑتے ہیں شیطان جیسے خون انسان کے جسم کے بھی دوڑتا ہے مجرى الدم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بہت ساری پرابلمز بھی بن جاتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل اسلام نے جو بتایا نا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے. یہ دیکھیں جتنے بھی ہم وظائف بتاتے ہیں جتنے بھی ہم اس طرح کے اذکار بتاتے ہیں تو ان میں یہ وظائف کا اثر اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان 5 وقت کا نمازی نہ ہو. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا 5 وقت پاک ہوتا ہے. جب وضو کرتا ہے نا تو وضو ایک ایسا حصار ہے کہ جو انسان کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے آنکھوں کو پاک کرتا ہے یعنی دماغ کو پاک کرتا ہے روح کی تازگی ہے. اور پھر ایک تو نا پاکیزگی دوسرا یہ حصار قائم ہو جاتا ہے کہ باوضو شخص کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا اس کے اندر وہ جا نہیں سکتا. یہ حصار بن گیا. تو جب 5 وقت انسان وضو کرے گا نماز پڑھے گا تو پہلے تو 5 وقت کی نمازیں ہیں. اور پھر 4 چیزیں یاد رکھ لیں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جن کو جنات کا مسئلہ ہو کسی کو جادو کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو. یہ میرا سینکڑوں بار کا یہ تجربہ ہے الحمدللہ. 4 چیزوں سے پرانا جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے الحمدللہ. ہاں جی. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ایک تو ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑھتے تھے اذکار ان کو کہتے ہیں نمازوں کے بعد کے اذکار تو وہ پڑھنے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ پورے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی پڑھتے ہیں ہم جب پوچھتے ہیں کتنے پڑھتے ہیں تو وہ آدھے بتاتے ہیں یا کوئی 2-4 دعائیں بتا دیتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں پورے وہ پورے پڑھنے ہیں. اس کے بعد صبح و شام کے اذکار ہیں یعنی صبح کے وقت کچھ دعائیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے وہی شام کو بھی پڑھتے تھے. اور وہ ایسی دعائیں ہیں مثال کے طور پر میں ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سادہ سا جملہ ہے یہ کلمہ ہے ہم سب کو یاد ہے بچے کو یاد ہے. جو شخص صبح کے وقت 100 بار پڑھ لیتا ہے شام تک اس کے ارد گرد حصار قائم ہو جاتا ہے. کوئی جن کوئی شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کے ارد گرد حصار قائم ہو جاتا ہے کوئی جن شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اور اس پہ عرب علماء نے بھی اور پاکستان کے بھی علماء نے بھی یعنی ہم نے بھی یہ تجربہ کیا باقاعدہ کہ ایک مریض تھا اس کو جن لگے ہوئے تھے وہ تنگ کر رہے تھے تو اس کو کہا گیا کہ تو اس کے جسم سے نکل کر میرے جسم میں داخل ہو جا. تو وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ مریض میں آ کے کہنے لگا جی میں آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ اس نے بتائی کہ آپ کے ارد گرد یہ حصار قائم ہے. جس دن آپ یہ 100 بار یہ تسبیح کر لیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی تو اس دن ہم آپ کے جسم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو یہ صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہے. تو یہ اذکار. تیسرا رات کو جب ہم سوتے ہیں نا سب سے زیادہ کمزور اس وقت ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو بچے کی بات ہوئی ہے وہ بھی رات کو اس کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو رات کو سونے کے کچھ اذکار ہیں ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک دم ہے جو لازمی ہر شخص کو کرنا چاہیے کسی کو تکلیف ہو نہ ہو اللہ کے رسول کی سنت ہے. وہ یہ کہ آخری جو 3 صورتیں ہیں سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق سورۃ الناس تینوں ایک بار پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار لینی. پھر اپنے سر سے شروع کرنا ہے اپنے پورے جسم پہ پاؤں تک ہاتھ پھیرنے ہیں اور اس طرح 3 بار دم کرنا ہے. یہ 3 بار دم کر کے سوئیں. آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ کل کال کر کے بتا دیں انشاءاللہ اور رات کو اوپر ٹینشن نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز ایک رہ گئی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی خود تلاوت کرنا. خود تلاوت ایک ہوتا ہے سننا موبائل پہ لگا لینا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن خود جتنی کر سکتے ہو ایک رکوع کر لیں روزانہ. جب زبان سے ادا ہوں گے تو روح پہ اثر آئے. ہاں جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جیسے چاند گرہن آنے والا ہے تو ہماری امیاں ہمیں منع کرتی ہیں کہ لوہے کی چیزیں ہیں کینچی ہو گئی ہے تالا چھری ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ان کا استعمال نہیں کرنا. تو ہمارے دین میں ان چیزوں کی کتنی سچائی ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. ان کا سوال ہے جی کہ لوہے کی چیزوں سے بلکہ میرا بھی ایک سوال ساتھ آپ جوڑ لیے گا کہ نماز کسوف کے حوالے سے بتا دیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ جو صدقہ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بتا دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ہے کہ جی آپ نے کپڑے لال نہیں پہننے جی چاند گرہن میں عورتوں کے معاملات میں یہ کہا جاتا ہے اور نکلنا نہیں ہے زیادہ کالے کپڑے نہیں پہننے.
ان ساری چیزوں کے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری خاتون تھی ان کی بھی بات کو ایڈریس کر دیں. جی بالکل. جو ہماری بہن نے بھی کہا کہ جس طرح مائیں کہتی ہیں کہ لوہے والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی اور پھر کچھ خاص رنگ کے کپڑے یہ نہیں پہننے، یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ بالکل توہم پرستی ہے. اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ آپ لوہے کی چیز استعمال نہ کریں، یا آپ یہ جو ہے نا سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، یا آپ زیادہ باہر نہ نکلیں. ہاں دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے بھی بات کی کہ نماز کے کسوف کے متعلق بات کرنی، تو نماز کسوف جو ہے وہ نماز ادا کریں. جب انسان نماز ادا کرے گا تو باہر کیسے نکلے گا؟ خود بخود وہ اندر رہ گیا انشاءاللہ. اگر کوئی دل کے اندر ڈر بھی ہوگا، کوئی خیال بھی ہوگا میرے باہر نکلنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کمرے کے اندر یا مسجد کے اندر جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر بند رہیں گے تو انشاءاللہ باہر نہیں نکلیں گے. تو نماز کسوف کا طریقہ یہی ہے، 2 نفل ہیں اور 2 نفل آپ شروع کریں گے اسی نیت سے، کسوف کی نیت سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے لمبی، ٹھیک ہے، جتنا آپ قیام کر سکتے ہیں کریں. جب آپ تھک جائیں تو آپ رکوع میں چل جائیں، ٹھیک ہے. یہ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر باجماعت ہو امام صاحب بلا لیں سب کو تو یہ بہتر ہے. مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. آپ باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے اہتمام کرتے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھاتے. تو مسجد کے اندر اذان نہیں دی جا سکتی، ہاں اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ آ جائیں نماز کسوف ہم ادا کریں گے. اور یہ جو میں نے جہاں تک میری ریسرچ ہے، زیادہ تر یہ جو جب چاند پورا ہوتا ہے نا 14-15 جو طریقے ہوتی ہیں، ان طریقوں کے اندر جو ہوتا ہے یہ چاند گرہن کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ ان میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر یہ تجربے میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ان طریقوں میں لگتا ہے کیونکہ چاند جب پورا ہوتا ہے تو پھر یہ چاند گرہن لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے نماز کسوف کی بات کر رہا تھا کہ 2 رکعتیں ہیں. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد لمبی سورت پڑھیں، کوئی جتنی تلاوت کر سکتے، پھر رکوع میں چل جائیں. اور اگر تو تھوڑا کسوف ہے جلدی ختم ہونے والا ہے، آج کل تو بتا دیتے ہیں نا پہلے بھی اتنی دیر رہے گا ساری اس کا ڈیوریشن. بالکل ہاں جی. آپ 1 رکوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیں، دونوں رکعتوں میں 1 رکوع. اگر زیادہ وقت لگنا ہے تو آپ 2 رکوع کم از کم کر لیں. 4:33 سے لے کے 7:23 تک لگنا، تقریباً یہ 3 گھنٹے بانی جانے. جی 3 گھنٹے. تو 3 گھنٹوں کے اندر 2 رکعتیں اتنی لمبی کریں گے، چلو کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہماری وہ 2 رکعتیں مکمل ہو. اس کے اندر رکوع زیادہ کیے جا سکتے ہیں، 1 رکوع کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں. باقی ٹائم میں اذکار میں جی باقی ٹائم دعا کریں، ٹھیک ہے. نماز کے بعد پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اذکار کریں، درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ. اور استغفار جو ہے نا کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، استغفار خاص طور پہ. سر ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف سے بیٹھنا مسجد میں زیادہ بہتر ہے یا گھر میں؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کراچی سے جی ہماری بہن تھی، انہوں نے کہا جی کہ عورتوں کا مسجد میں بیٹھنا اعتکاف زیادہ ضروری ہے، یہ گھر میں ہی بیٹھ سکتی ہیں. دینی تعلیم. جی بالکل، انہوں نے تو بہتر کا لفظ بولا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے میرے مطالعے میں الحمدللہ وہ یہی ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد کے اندر ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا. شاید ہوتا ہی مسجد میں. ہاں جی. یہ جو برے صغیر میں ایک پورا ٹرینڈ ہے کہ جی میں اوپر والی منزل میں بیٹھ جاؤں گی اور آپ کو کھانا سیڑھیوں میں پکڑا دوں، یہ سب چیزیں بہت سارے لوگوں کو شاید شاک بھی لگے کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف مساجد کے اندر بیٹھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جب عورتیں اعتکاف بیٹھتی، خاص طور پر امہات المؤمنین ازواج مطہرات. ایک اور کوسچن بھی مفتی صاحب بیچ میں قطع کلامی کے لیے معذرت ایک ریز ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں مساجد میں مردوں کے لیے تو ایک پراپر انتظام ہوتا ہے، جو مسجد کی شورا ہوتی ہے وہ بھی بڑی سیریس ہوتی ہے. عورتوں کے لیے انتظام نہ ہو تو وہ پھر اس صورت میں کیا کریں؟ جی وہ اس کی بھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ازواج مطہرات ہماری مائیں جو امہات المؤمنین وہ اعتکاف بیٹھتی تو باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ ان کے خیمے مسجد صحیح حدیث موجود ہیں کہ ان کے خیمے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بھی ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی. تو قرآن اور صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف مرد کا ہو یا عورت کا ہو یہ مسجد میں ہی ہونا ضروری ہے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر مسجد میں انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں سب سے پہلے تو جو مساجد کی انتظامیہ ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں جہاں پر آپ اتنا انتظام کر لیتے ہیں
آپ سحریوں کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں مساجد کے اندر، افطاریوں کا بس دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مساجد آج کل تو بنائی بھی کئی کی منزلہ جا رہی ہے نا، کئی فلور ہوتے ہیں، تو جیسے مردوں کے لیے مسجد کے اندر نماز کی جگہ ہونی چاہیے، جیسے واش رومز ہونے چاہیے، جیسے ایسی عورتوں کے لیے باپردہ واش رومز، باپردہ نماز کی جگہ، اور اسی طرح اعتکاف کی جگہ، جمعہ پڑھنے کی جگہ مساجد کے اندر بنانی چاہیے، سیریس لینا چاہیے، اور آج کل الحمدللہ یہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب تو بڑی بڑی مساجد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ عورتوں کے لیے گیلری کے اندر، کہیں بیسمنٹ کے اندر وہ انتظامات کر دیے گئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کو، خواتین کو یہی چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھے، اعتکاف فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، اگر آپ اس کے شرائط اور تقاضے پورے کر سکتے ہیں تو آپ اعتکاف کریں۔ اگر آپ کو مسجد دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر یا ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ اعتکاف نہیں بھی بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے تو اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی نا، تو آپ نے پھر ضرور حجرہ لگانا ہے، پھر ویسے ہی عبادت کری جائے گھر کے اندر بیٹھ کے، تو آپ گھر کے اندر ساری رات عبادت کریں، یہ ہمارا اعتکاف ہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سارا دن عبادت کریں۔ لیکن جو اعتکاف سنت اعتکاف ہے نا 10 دن کا، صحیح طریقے کار، جی بالکل، وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے۔